کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے علی فکر مت کرو، وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی، ابن عساکر ابن عساکر، مجمع الزوائد امام طبرانی، خطیب بغدادی، ائمہ کی لسٹ ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر، لیفٹ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اے علی، تیرا نام لینے والے، تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر کیونکہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے، پھر کلیئر کر دوں، میں کٹر اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں، پھر کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ بولیں گے کہ مولانا یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹھا دیے یہاں، نہیں، کٹر اہل سنت والجماعت کا ہوں، کٹر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا، میلاد والا، گیاری والا، غوث العظم کے جھنڈے والا۔ میرے گھر پہ غوث العظم کا جھنڈا لگا ہوا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ ہوتی ہے ڈنڈی، اور اسے کہتے ہیں دغا، اور اس چیز کو کہتے ہیں دھوکہ۔ اور اس چیز کو میں جو عمومی طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک یہودیوں والا کام ہے، جو جس طرح یہودی کام کرتے تھے۔ اب یہ کتنی بڑی ڈنڈیاں ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو روایت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ المعجم الکبیر جو ہے لطبرانی، یہ جو ہے روایت نمبر 2558 روایت ہے۔ اس میں اب دیکھیے گا آپ کو سرخ رنگ کا ایک نظر آئے گا لفظ وشیعتنا، جس پر یہ کلام کر رہا تھا کہ شیعہ بھی جو ہیں یہ دائیں بائیں جو ہے جنت میں ہوں گے۔ یہ جو شیعہ لفظ ہے، ڈنڈی اب یہاں پر یہ ہے کہ اس شیعہ لفظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اب چونکہ شیعہ ایک لفظ ہے اور یہ لفظ بمانے گروہ کے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر باقی سارے لفظوں کا ترجمہ کیا گیا، لیکن شیعہ لفظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اب اس کا ترجمہ شیعہ کا شیعہ ہی رکھا گیا، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اس کا معنی نہیں بیان کیا گیا۔ اب کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ اب موصوف اگر شیعہ لفظ کا جو معنی کر دیتے تو پھر اس کا جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل نہ ہوتا، اور جو شیعوں کی طرف سے اس کو مال ملنا تھا وہ مال نہ ملتا، اور جو داد ملنی تھی وہ داد نہ ملتی۔ اور اب یہاں پر اس نے اس طرح کیا کہ شیعہ لفظ کو شیعہ ہی رکھا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور اب دیکھیے گا، میں آپ کو قرآن پاک سے یہ باتیں دکھلاؤں گا کہ میں بھی وہاں پر شیعہ کا لفظ کا جو معنی ہے وہ بنتا ہے گروہ، لیکن میں نہیں کروں گا، اور پھر دیکھیے گا کہ اس کا معنی کیا بنتے ہیں۔ اب یہ جو ہے وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا، یہاں اس پہ زور دیا اور ساتھ کہا کہ بڑا کٹر سنی ہوں، لیکن تائید میں شیعہ کی بول رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کٹر سنی ہوں۔ اور یہ ایک ہوتی ہے دھوکہ کہ اوپر لیبل اہل سنت کا ہے، لیکن نظریات اور عقائد اہل تشیع حضرات کے اور انہی کے جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافقانہ چالیں۔ اب میں آپ کو دوسری روایت دکھاتا ہوں۔ اس نے تو یہ والی روایت دکھائی ہے المعجم الکبیر کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں المعجم الاوسط کی۔ اب وہ روایت جناب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیے گا شیعہ لفظ ہے، لیکن آگے چل کر ان لوگوں کا ایک نام بھی لے لیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ جو ہے 6605 روایت کا نمبر ہے اور المعجم الاوسط، اور یہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرنے والی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ان سلمہ قالت کانت لیلتی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے باری کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تھے اور آپ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئیں، فسبقها علی،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ سے پہلے آ گئے. فقال لہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا علی انت و اصحابک فی الجنت، تو اور تیرے اصحاب جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے. انت و شیعتک فی الجنہ، اور فرمایا کہ تو اور تیرا گروہ جنت میں ہوگا. اب یہاں پر شیعہ کا معنی جو ہے، ترجمہ جو ہے وہ گروہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اب آگے چلیں گے تو پھر جو ہے بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الا انہ ممن یزعم کہ انہ یحبک اقوام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس میں اب اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ خبردار کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تیری محبت کا دعویٰ کریں گے، اسلام بیان کریں گے، پھر اسلام کو چھوڑ دیں گے. اب یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اور پھر ان کا ثم یلفظونہ یقرؤون القرآن، اور پھر قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا. اور فرمایا لہم نبذ، اور ان کا ایک برا جو لقب ہوگا، یقال لہم رافضۃ، اور ان کو رافضی کہا جاتا ہوگا. اب یہاں دیکھیے فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَجَاهِدْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا کہ جب تم ان کو پاؤ تو ان سے جہاد بھی کرو کیونکہ وہ مشرک ہیں. فَقُلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول، کہ ان کی علامت کیا؟ مل علامت منہم فیہم، ان کی علامت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قال لا یشہدون جمعۃ ولا جماع، فرمایا کہ وہ جماعت بھی چھوڑ دیں گے اور جمعے میں بھی شریک نہیں ہوں گے. اور پھر ان کا کیا ہوگا؟ وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلْفِ الْأَوَّلِ، وہ پہلے سلف پر طعن کریں گے. اب یہ پوری روایت ہے، وہ ایک روایت کا جو اس نے بیان کیا، موجب الکبیر کا ایک حصہ بیان کیا ہے روایت کا، اور یہ جو ہے الموجم الاوسط کے اندر یہ پوری روایت ہے. اور جو ہے اس کا آگے چل کے یوں واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ رافضی ہوں گے، اور جو رافضی ہوں گے اور یہ اپنے سے پہلے والے جو اسلاف ہیں ان پر یہ طعن کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، جمعہ بھی چھوڑ دیں گے اور جماعت بھی چھوڑ دیں گے یہ ان پہ. اور یہ ساری باتیں انہی آج کل کے شیعہ حضرات پر یہ باتیں صادق آ رہی ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہاں شیعہ کا لفظ ذکر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا، گروہ ترجمہ کیا گیا. لیکن اس موصوف نے کیا کیا؟ شیعہ کو شیعہ ہی رکھا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا. اب دیکھیے میں قرآن مجید میں سے یہ دکھلاتا ہوں، اور قرآن مجید میں پہلی آیت میں جناب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اور قرآن کی یہ آیت سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 اور آیت نمبر 64 ہے. اس میں اب ہم شیعہ کو شیعہ ہی لفظ رہنے دیں گے اور اس کا ترجمہ، اس کا معنی ساتھ نہیں کریں گے جیسے اس نے کیا ہے. تو پھر دیکھتے ہیں کہ شیعہ لفظ کیسے یہ ثابت کرتا ہے اور یہ ان شیعوں کے حق میں کیسے بولتا ہے اور یہ کیسے جواب دے گا. اب دیکھیے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا. اب یہاں پر دیکھیے تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں بڑھا دے اور مختلف شیعہ کر کے تمہیں آپس میں بھڑا دے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے. دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہیں ان کو سمجھ ہو. اب دیکھو ان شیعوں کو سمجھ نہیں تھی اور یہ کیا کرتے تھے، یہ جناب والا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں بڑھایا اور یہ شیعہ ہو کر بھڑے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو سختی سے مزہ چکھائے اور تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے. اب یہاں پر بھی ہم نے جو معنی بیان کیا ہے، شیعہ کا شیعہ معنی بیان نہیں کیا، لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں
تو اس وقت ہم اس کا مختلف گروہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں گروہ. شیعہ کا چونکہ معنی بنتا ہے گروہ، ہم یہ گروہ والا معنی اس کا کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ اس کا معنی نہیں کرتے، اس شیعہ کو شیعہ ہی رہنے دیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن پاک کی اگلی آیات میں، اگلی یہی سورۃ الانعام ہے، اور اسی کے اندر جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور یہ شیعہ بن گئے تھے. جی ہاں، دیکھیے قرآن پاک میں ان الذین، اور یہ جو ہے یہی پارہ نمبر 8 ہے اور سورۃ الانعام ہے، اور جناب اس کی آیت نمبر 158 ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکال لی، یعنی کہ اپنے دین میں فرقے بنا لیے. وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ ہو گئے. وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ ہو گئے. تو جب وہ شیعہ ہو گئے تو فرمایا لست منہم فی شیء، فرمایا محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، دین کو جدا جدا راہ نکال لی اور پھر یہ شیعہ ہو گئے. اب یہاں پر دیکھو، میں نے شیعہ کا لفظ شیعہ ہی رہنے دیا، لیکن میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، تو کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا، کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا. اب تیرے قانون، تیرے طریقے، تیرے نظریے کے مطابق میں چل رہا ہوں اور اسی کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، جیسے تو نے شیعہ کو شیعہ ہی رہنے دیا. اب دیکھیے میں ایک اور قرآن پاک کی آیت بیان کرتا ہوں، جو سورۃ القصص ہے، اور اس میں جناب والا جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں یہ واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ جس وقت فرعون نے زمین پر غلبہ پایا تھا تو اس وقت انہوں نے شیعہ کو بنایا تھا. شیعہ اس وقت اس نے فرعون نے بنائے تھے. دیکھو، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. اب یہاں بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا شیعہ بنا دیا. یہاں پر دیکھیے میں نے شیعہ کو شیعہ ہی رہنے دیا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا، تو کتنی بڑی جو ہے اس میں خرابی لازم آتی ہے. تو اس نے بھی ویسے ہی کیا. تو اب یہاں پر ہم جو معنی بیان کرتے ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں تابع بنا لیا، وہاں کے لوگوں کو، رہنے والے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا تھا. تو اب قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر شیعہ کا معنی نہ کیا جائے اور شیعہ کو شیعہ ہی رہنے دیا جائے تو پھر ان کا کچھ بھی نہیں بچتا. یہ تو بالکل ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے قرآن کے نظریے کے مطابق بن جاتے ہیں. لیکن جو ہے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے